بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید المعصومین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا مولا المسلمین، امام المتقین، یعصوب المومنین، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، ابو الائمۃ الطاہرین، فاتح باب خیبر، اخی مصطفیٰ، زوج بطول، مولا المسلمین، حیدر قرار، مولا کائنات، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک کا وارث کہنا کیا درست ہے؟ اکثر جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی علی نبی کا وارث ہے تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا جی علی نبی کا وارث ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، اس کی کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ علی نبی کا وارث ہے؟ حالانکہ افسوس کی یہ بات ہے کہ جو علماء مدارس کے اندر پڑھے ہیں، جو علماء ہیں، ان کی فضیلت کی جب بات آتی ہے تو بڑی مشہور حدیث پاک ہے جو علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں نا یہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہو سکتے ہیں، علی وارث نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی منطق ہے ہیں کہ اپنی فضیلت کو مان رہے ہیں کہ ہم علماء کے وارث ہیں، اور اگر بندہ یہ بات کہہ دے کہ علی نبی کا وارث ہے تو فوراً شور اٹھتا ہے، جناب یہ آپ نے کس طرح کر دی؟ اور پھر بعض تو لوگ اتنی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں اور فوراً یہ کہتے ہیں یہ تو شیعوں کا کام ہے، یہ تو رافضیوں کا کام ہے ایسی باتیں کرنا۔ تو اس حوالے سے آج میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو نبی کا وارث کہنا جائز ہے، درست ہے؟ کیا اہل سنت کو ایسا نہیں کہنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے میں صرف ایک ہی حوالہ دوں گا، ایک ہی دلیل دوں گا، اور خاص طور جو میرے اہل سنت حضرات بھائی ہیں میں ان سے خطاب فرما رہا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے اہل سنت کے اندر بھی کچھ ایسے ناسبیوں کے جراثیم جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں، اور ان کو بھی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی نبی کا وارث ہے۔ تو خاص طور یہ حوالہ اہل سنت میرے جو حضرات ہیں نا میں ان کو یہ حوالہ دے رہا ہوں، اور یہ ایسا حوالہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا تو پھر آپ سنیت سے خارج ہیں۔ جی میری جان، یہ اتنا بڑا حوالہ میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ اب یہ حوالہ کون سا ہے یہ ذرا سنیے گا۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی خدمات کو اللہ کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، جو آپ نے دین اسلام کی جو خدمت کی ہے، آپ کا اہل سنت پر بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی، یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد جو ہے 15 ہے اور صفحہ نمبر 707 ہے، 707 صفحہ ہے، اس پر یہ حدیث پاک، اب آئیے ذرا سنیے گا جو حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث پاک کو خود مولا المسلمین، مولا کائنات، شیر خدا، امام برحق حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ خود بیان فرما رہے ہیں اس حدیث پاک کو کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اس دن
حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اکیلے تنہا کھڑا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر اس کی کیا حکمت ہے۔ خیالات آنا شروع ہو گئے، کہیں حضور مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں کمزور ہوں اس لیے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس پریشانی کے عالم کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میری طرف توجہ فرمائی۔ اب ذرا سنیے، میرے آقا کریم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دستہ قدرت میں محمد کی جان ہے اور جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حضور قسم کھا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، عام آدمی کوئی قسم نہیں کھا رہا، نبی پاک قسم کھا رہے ہیں۔ اور قسم اس وقت ہی ہم جب کھاتے ہیں جب ہم نے کسی بات کی تاکید کرنی ہو، اسے اس بات کو پختہ کرنا ہو، مضبوط کرنا ہو، تو ہم بھی قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بات اس طرح ہے۔ اب نبی پاک بھی قسم کھا رہے ہیں، خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر قسم کھائی ہے، کس لیے کہ اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، تاکید لگانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ فرمایا میں نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا ہے، اگر تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا تو اس لیے چھوڑ دیا، میں نے تمہیں اپنے لیے چھوڑا ہے، اپنے لیے چھوڑا ہے تجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ دونوں بھائی تھے نا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ گویا بتا دیا، تلک بتا دیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا آپس میں تعلق تھا، وہ دونوں بھائی تھے، تمہارا بھی مقام وہی ہے میرے نزدیک، تم میرے بھائی ہو۔ بعض لوگ آج کل کے جو ناسبی ہیں نا، ان کو یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی علی کو بھائی نہیں کہنا چاہیے مصطفیٰ کا، جب حضور خود فرما رہے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے، اور مولا علی نے خود کئی مقامات پر فرمایا کہ میں نبی کا بھائی ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے میری جان؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پھر آپ مولا علی سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ مولا علی سے زیادہ ادب آپ کو پتا ہے، کہ مولا علی کو نہیں پتا تھا، آپ کو زیادہ یہ پتا ہے۔ تو فرمایا علی تم پریشان نہ ہو، تمہارا یہ مقام ہے میرے نزدیک، تم میرے بھائی ہو۔ آگے بات سنیے، اب بات سننے والے آگے ذرا سنیے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا علی کو وارث نہیں کہنا چاہیے نبی کا، اب ذرا سنیے گا، میرے آقا کریم نے فرمایا تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ میں دوبارہ فتاوی رضویہ آپ کو دکھا دوں، تم میرے بھائی اور وارث ہو، تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ اب بتائیں، اب آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں فتاوی رضویہ کو، اور کہتے ہیں کہ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی نے غلط حدیث لکھی ہے۔ جو کہتے ہیں تو وہ یہ شیعہ ہو گئے، یہ رافضی ہو گئے، اس نے علی کو نبی کا وارث بنا دیا ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ اب امام احمد رضا خان بریلوی کو بھی شیعہ کہیں گے، رافضی کہیں گے؟ فرمایا تم میرے بھائی اور وارث ہو، تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ علی کیوں نہ وارث ہو؟ میرے آقا نے فرمایا میرے قرض اتارنے والا علی ہے، اور میرے آقا نے آخری مرتبہ جو وصیت فرمائی اس سے بھی اندازہ لگاؤ، علی تم مجھے غسل دینا، بتاؤ اس سے ہی اندازہ لگا لو، گھر کے سارے معاملات کس نے ادا کیے حضور کے وصال کے بعد؟ مولا علی نے، کیونکہ گھر کا وارث علی تھا۔ فرمایا تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ اب اس پر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا مجھے آپ سے کیا میراث ملے گی؟ کیا مجھے میراث ملے گی؟ فرمایا جو اگلے انبیاء کو ملی، ہائے ہائے ہائے، جو اگلے انبیاء علیہ السلام کے جو وارث ہوتے تھے، جو ان کو میراث ملی،
وہی تم کو میراث ملے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ انہیں کیا ملی تھی؟ فرمایا خدا کی کتاب اور نبی کی سنت، یعنی کہ میرے بعد جو کتاب کا علم ہے اور نبی کی جو سنت ہے وہ سب سے زیادہ علی کے پاس ہوگی، یہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا۔ اور فرمایا تم میرے ساتھ جنت میں، اور میری بیٹی یعنی کہ تم اور میری جو بیٹی ہے ہم سب ایک محل کے اندر ہوں گے۔ ہائے 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 ہائے، تم اور میری صاحبزادی ہم ایک محل میں ہوں گے، اور تم میرے بھائی ہو، میرے رفیق ہو۔ اب بتائیے، اب یہ حدیث پاک فتاوی رضویہ کے اندر ہے۔ اب میرا سوال ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے پھر؟ اگر کوئی کہہ دیتا ہے آپ کو کیوں تکلیف ہے، اور اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے اندر بڑا گند ہے، آپ کے ذہن کے اندر بڑی گندگی ہے، اور وہ گندگی خارجیت اور ناسبیت کی ہے، جس کو آپ کو چاہیے کہ وہ دور کریں۔ اگر آپ دور نہیں کرتے اس گندگی کو تو پھر یاد رکھیے یہی فتاوی رضویہ ہے جس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور انصار سے جو بغض رکھے گا، تین حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک حالت ضرور ہوگی، یا تو وہ منافق ہوگا، یا وہ حیض کی پیداوار ہوگا، یا پھر وہ حرامی ہوگا۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں یا علی سے بغض رکھتے ہیں، اور اگر علی سے بغض رکھتے ہیں تو پھر خود چیک کر لیں کہ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقائد اہل سنت پر اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔